اگر تاریخ کی صفات میں جھانکا جائے تو کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیشہ اپنی عظمت، حکمت اور غیر معمولی طاقت کے ساتھ چمکتے رہیں گے۔ انہی میں سے ایک نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جو نہ صرف ایک عظیم نبی بنے تھے بلکہ ایک بے مثال بادشاہ بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی حیرت انگیز داستانوں میں سے ایک ہے، جس میں حکومت، عدل، معجزات اور اللہ کی قدرت کے بے شمار جلوے نظر آتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک عادل بادشاہ کی، ایک عظیم نبی کی اور ایک ایسے انسان کی جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ آئیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے والد کی وفات کے بعد نبی اور بادشاہ بنایا۔ آپ بچپن ہی سے ذہانت اور حکمت میں منفرد تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں بھی کئی مواقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر معمولی عقل اور عدل کے مظاہرے سامنے آتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف بنی اسرائیل پر حکمرانی عطا کی بلکہ جنات، ہواؤں اور جانوروں پر بھی اختیار بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو کسی اور انسان کو نہیں ملے۔ ہواؤں پر قابو اس طرح تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے ہوا کو حکم دیتے اور وہ آپ کو چند لمحوں میں میلوں دور لے جاتے۔ جنات اور شیاطین کی فرمانبرداری یوں تھی کہ آپ کی حکومت میں جنات مختلف کام سر انجام دیتے، مساجد اور محل تعمیر کرتے، سمندروں سے قیمتی موتی نکالتے اور دیگر مشکل کاموں میں آپ کی مدد کرتے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھتے اور یہ ایک بے مثال معجزہ تھا۔ آپ چیونٹیوں، پرندوں اور دیگر مخلوقات کی بات سمجھ سکتے تھے اور ان سے گفتگو بھی کر سکتے تھے۔ یہ تمام معجزات حضرت سلیمان علیہ السلام کی قدرت کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیشہ ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت عدل و انصاف، علم اور طاقت کا حسین امتزاج تھی۔ آپ کے دربار میں عام انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے، جنات اور دیگر مخلوقات بھی شامل تھیں۔ آپ کی عدالت میں سب کو انصاف ملتا، خواہ وہ انسان ہو، پرندہ ہو یا کوئی اور مخلوق۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کا خاص پرندہ ہدہد دربار میں موجود نہیں۔ آپ نے فوراً پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہدہد آیا تو اس نے حیرت انگیز خبر سنائی، میں ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہاں کی ملکہ بہت طاقتور ہے لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو ایک خط لکھا اور ہدہد کے ذریعے بھیجا، جس میں اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ جب ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ ایک عقل مند اور مدبر حکمران تھی۔ اس نے مشورہ کیا اور آخرکار حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے دربار میں منگوا لیا، جس سے بلقیس پر واضح ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور توحید کی راہ اختیار کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار دنیا کا سب سے منفرد دربار تھا، جہاں جنات بڑے بڑے محل، مساجد اور حیرت انگیز تعمیرات کرتے تھے۔ پرندے دربار میں خبروں اور پیغامات کی ترسیل کرتے۔ دربار میں آنے والے ہر فرد کے ساتھ انصاف ہوتا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ اتنی طاقت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کے آگے جھکے رہے، مگر آزمائش ہر نبی کی طرح آپ کے لیے بھی موجود تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت میں آپ کی حکومت میں کچھ جنات اور شیاطین نے فساد پھیلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم آزمائش میں ڈالا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا یعنی کہ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک ان کی روح قبض کر لی گئی۔ چونکہ وہ اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے اس لیے ان کا جسم گرنے سے محفوظ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی جنات ان کی خدمت میں لگے رہے، کیونکہ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ جنات کو یہ خیال تھا کہ سلیمان علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عجیب مظاہرہ تھا کہ جنات جو عقل اور طاقت میں انسانوں سے بہت آگے ہیں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اللہ کے حکم سے دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھانا شروع کر دیا۔ جب عصا کمزور ہو گیا تو وہ ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا۔ تب جنات کو ان کی وفات کا علم ہوا۔